کاشف نے جواباً کہا، سر میرا نام کاشف ہے، میں اور آپ کی بیٹی صالحہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، صالحہ کی نوٹس میرے پاس امانت رہ گئی تھی، آج میں لوٹانے آیا ہوں۔ اتنا سنتے ہی نذیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، بیٹا تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، صالحہ کا 2 سال پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا سنتے ہی کاشف کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن خود کو سنبھالا اور کہا، سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نذیر صاحب نے کہا، بیٹا صالحہ کو بلڈ کینسر تھا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اسے بچا نہیں پائے۔ صالحہ نے ایک خط دواخانے سے لکھ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی کاشف آئے تو اسے دے دینا، وہ خط تمہارے لیے ہے، اور ہم نے اسے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ کاشف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نذیر صاحب نے وہ خط لا کر کاشف کو دیا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے خط کو لیا اور پوچھا، سر صالحہ کی قبر کہاں ہے؟ نذیر صاحب نے بتایا کہ پاس کی قبرستان میں بڑے نیم کے درخت کے پاس صالحہ کی قبر ہے۔ کاشف نذیر صاحب کے گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہاں بہت خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نیم کے درخت کے پاس پہنچا، لیکن وہاں بڑی بڑی جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ اس نے ہاتھوں سے صاف کیا اور اچانک اس کی نگاہ ایک قبر پر پڑی جس پر لکھا تھا، مرحومہ صالحہ ناز بنت محمد نذیر۔ کاشف کی روح کانپ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور جیب سے خط نکال کر پڑھا جس پر لکھا تھا، کاشف جب یہ خط تم پڑھ رہے ہوں گے تو میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ کاشف میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا لیکن یہ میرے دل نے محسوس کر لیا۔ سنو کاشف، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں، مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، تمہاری خاموشی اور معصوم محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ سنو کاشف، مجھے معاف کر دینا، تمہیں کبھی بتا نہیں پائی کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ سنو کاشف، میں تو مر جاؤں گی لیکن میری محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ محبت تو نہیں مرتی نا کاشف، محبت تو زندہ رہتی ہے۔ ہاں زندہ رہتی ہے۔ کاشف اپنا خیال رکھنا، الوداع۔ کاشف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بہت دیر تک قبر کے پاس بیٹھا رہا اور شام کے وقت اپنے دل میں صالحہ کی معصوم محبت اور اپنی سرخ آنکھوں میں آنسو لیے گھر لوٹ آیا۔